بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وإحسانا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد للہ آج 18ویں حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اربعین نووی کی. چھوٹی سی ہے یہ بھی، اور یہاں پر امام نووی جو ہے دو صحابہ کرام سے کا نام ذکر کر رہے ہیں راوی کے طور پہ. حضرت ابو ذر جن کا نام جندب ابن جنادہ ہے، اور حضرت معاذ بن جبل. تو عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. امام ترمذی اس حدیث کی تخریج فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں حکم لگاتے ہوئے کہ حدیث حسن ہے. تو ہم شروع کے دروس میں دیکھے تھے کہ حسن حدیث کیسی ہوتی ہے، کیا اس کے ضوابط ہے، کرائٹیریا ہے. اور فرما رہے ہیں امام نووی کے امام ترمذی کی سنن ترمذی کے جو کچھ نسخے ہیں، ان نسخوں میں حسن صحیح لکھا ہوا ہے. تو ہم حسن صحیح کی جو اصطلاح ہے وہ امام ترمذی کی ہے اور کسی کی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک منفرد اصطلاح ہے امام ترمذی کی. حسن بھی بولتے ہیں، صحیح بھی کہتے ہیں حکم لگاتے ہوئے. تو اس کا مطلب بھی کیا ہے ہم شروع کے دروس میں دیکھے تھے. آپ حضرات جا کر اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں کہ حسن صحیح کا مطلب کیا ہے امام ترمذی کی اصطلاح میں. تو حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی تم ہو. جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اب تقوی کا دیکھیے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، اس پہ گفتگو ہوئی ہے. تقوی کا مطلب ہے کیا؟ تو تقوی ہے وقایہ سے. ہم نماز میں قرآن کی آیت ہے، دعا ہے مشہور، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، اور یہ قی ہے. عربی جب پڑھیں گے تو ہم اس پہ غور کریں گے کہ قی جو ہے، یہ قی خود ایک امر کا صیغہ ہے. قی قنا یعنی ہم کو بچا. قی بچا، قنا ہم کو بچا. تو اس کا جو مصدر ہے یعنی وربل ناؤن، ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا. تو بچانا جیسے کتب یکتب، اکتب لکھیے. کسی کو اگر آپ کہہ رہے ہیں، گزارش، بڑوں سے گزارش ہوتی، وہ چھوٹوں سے حکم ہوتا. چھوٹوں کو آپ بولیں گے لکھ میاں، لکھو بیٹے. کوئی بڑے بزرگ ہیں تو آپ ان کو کہیں گے حضرت لکھ دیجئے. تو عربی میں وہ ایک ہی ہے، اکتب. تو اکتب مطلب لکھیے، بڑوں سے اگر گزارش ہو رہی. تو یہ امر کا صیغہ ہے. ویسے ہی کسی سے گزارش یا حکم دینا. تو ویسے ہی قی جو ہے، قنا ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے. تو یہ جو قی کا جو مصدر ہے، جیسا اکتب کا مصدر ہے کتابت، قراءت، اقرا جو ہے، دیکھیں آپ، اقرا یعنی پڑھیے. اقرا کا مصدر کیا ہے؟ قراءت یعنی پڑھنا. تو ویسے ہی کتابت یعنی لکھنا. تو ویسے ہی یہاں پر وقایہ ہے، قنا ہم کو بچا. اس کا قی کا جو مصدر ہے، وربل ناؤن ہے، وہ ہے وقایہ، وقایتن، بچانا، محفوظ کرنا. تو وقایہ سے ہے اتقا یتقی، تقوی. تو وقایہ ہے یعنی بچانا،
تو یہاں پر اگر آپ جب اس کو اتقا یا تقی کے معنی میں لیں گے تو ایک ایسا معنی ہے کہ اپنے آپ کو انسان بچانا، ایک ڈھال کی طرح، کوئی ڈھال اپنے ہاتھ میں ہے سمجھیے آپ، حقیقی نہیں بلکہ ایک ورچوئل ڈھال ذہن میں، مجازی ایک ڈھال ذہن میں تصور کر لیجئے، اور وہ ڈھال سے انسان اپنے آپ کو، کبھی بھی کوئی وار ہو رہا ہے شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے ڈھال سے، اتقا یتقی، شیلڈنگ ون سیلف۔ تو جیسے ہی جیسا جنگ میں وار ہوتا کسی کے اوپر سلوار سے، تو کیا کرتا انسان، اس کے ہاتھ میں ڈھال ہے تو ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا، ڈھال کو بیچ میں لے کے آ جاتا، حائل بنا لیتا۔ تو ویسے ہی تقوی بھی وہی قسم کا ایک آپ تصور کر سکتے ہیں ذہن میں، کہ جب شیطان سے یا نفس سے ہم پر وار ہوتا تو جو انسان کے پاس ایک ڈھال رہتی وہ تقوی رہتا، تو وہ تقوی سے اپنے آپ کو بچاتا، اس کو حائل بنا کر بیچ میں لے کے آتا۔ تقوی نہیں ہے تو پھر زخمی ہو جاتا، شیطان کے وار سے گناہ میں پڑ جاتا، نفس کے وار سے گناہ میں ملوث ہو جاتا۔ تو یہ ایک ڈھال کی طرح آپ گمان کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ تقوی یعنی ایک ڈھال ہے، شیلڈ ہے۔ تو اس کو صرف ہم خوف بولنا ایگزیکٹ ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن آپ چاہے تو بول سکتے ہیں خوف بھی، کیونکہ اللہ کا خوف رہا تو ہی انسان گناہوں سے بچتا۔ تو مطلب ہر وقت اپنے آپ کو، اپنے ہر کام کو دیکھتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوامر، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرمایا کرنا ہے تو میں کر رہا ہوں یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اجتناب کرنا ہے تو میں اجتناب کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ غور کرنا ہے۔ تو یہ تقوی ہو گیا۔ اور مولا علی سے بھی ایک تقوی کا ڈیفینیشن منقول ہے، پیارا ہے یہ بھی بڑا، اگر آسانی سے یاد کرنا ہے تو یہ بھی یاد ہو جاتا کہ الخوف من الجلیل، تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، کہ اللہ عز و جل، رب ذوالجلال سے خوف کھانا، اس کا رعب رہنا ذہن میں۔ دیکھیے خوف کا مطلب، اب نارملی خوف مطلب صرف ڈر ہوتا، لیکن یہاں پر تقوی میں ایک رعب بھی رہتا، رعب دبدبا، کیا مطلب رعب؟ رعب صرف خوف نہیں ہوتا، خوف کوئی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، انسان کو ایسی چیز سے بھی خوف ہو سکتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، جیسے کوئی سانپ وغیرہ ہے، کوئی جانور ہے جو موذی جانور ہے جس سے آپ کو ضرر پہنچ سکتی ہے، شیر وغیرہ سامنے آ گیا تو آپ کو اس سے خوف ہوتا کہیں یا مجھے کوئی تکلیف نہ دے دے، تو وہ خوف ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے اس چیز کو۔ لیکن رعب میں کیا رہتا، ایک قسم کی تعظیم کا جذبہ بھی رہتا شامل خوف کے ساتھ ساتھ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس سے ڈرتے بھی ہیں، ساتھ میں اس کی تعظیم اور تبجیل بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ تو رعب کو آپ انگریزی میں میرے خیال سے AWE، آ کے معنی میں کا ترجمہ بہتر ہے رعب کے لیے، آ، کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ بندہ خوف بھی کھاتا ہے، پھر ساتھ میں اس کے قریب بھی جاتا، اسے پھر گڑ گڑا کے اس سے مانگتے جاتا۔ تو الخوف من الجلیل، مولا علی سے منقول جو تعریف ہے تقوی کی، کہ رب ذوالجلال سے خوف کھانا، اس کا رعب دل میں رہنا۔ والعمل بالتنزیل، اور جو وحی ہے، چاہے قرآن ہو کہ سنت، قرآن جو ہے وحی متلو ہے، جو پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور سنت حدیث کیا ہے؟ وحی غیر متلو، وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی انڈائریکٹلی وحی ہی ہے۔ تو والعمل بالتنزیل، اور وحی جو نازل ہوئی ہے اس پر عمل پیرا ہونا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخری دن جس دن ہم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس دن کے لیے استعداد کرنا، تیاری کرنا، یہ ہے تقوی، مولا علی سے منقول جو ہے۔ اور ایک اور تعریف ہے تقوی کی، اللہ یراک اللہ حیث نہاک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر نہ پائے جہاں، جس جگہ سے یا جس بھی کام سے آپ کو اس نے روکا ہے۔ وہ اللہ یفقدک حیث امرک، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر، ایسی جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ یہ کرو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہونا کہ آپ وہاں پر نہ ہوں، آپ کو وہاں پر رہنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر مس نہیں کر دینا۔ تو یہ ہے ایک اور ایک تعریف تقوی کی۔ تو تقوی ایک ڈھال کی طرح ہے جو ایک مومن کے لیے ایک حائل بن جاتا، تقوی رہا تو مومن کے لیے آسانی ہے، تقوی نہیں رہا تو پھر
गुनाहों में पड़ना आसान हो जाता है। फिर आगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अतबी सय्यअल हसनत तमहुहा, कि कभी भी कोई अगर गुनाह तुमसे अगर हो जाए, सरजद हो जाए, गुनाह के मुर्तकिब हो जाओ, तो फिर जल्दी उसके बाद एक अच्छाई, नेकी भी कर लो जो उसको मिटा देगी। तुम नेकी कर लो, उसको मिटा देगी। तो ये उलमा फरमाते हैं छोटे मोटे गुनाहों के लिए है, बड़े गुनाहों के लिए, कबीरा के लिए आपको तौबा भी करना पड़ता, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताहा तो बिल्कुल माफ़ फरमा सकता। तो जो नेकियां हैं, आप कुछ भी जैसे ही कोई ख़राब अमल पेश आ जाए हमसे, तो हमको जल्दी से कोई भी नेकी, जिक्र करिए या दुरूद पढ़ लीजिए या 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, रोज़ा रख लीजिए, अगले दिन सदका खैरात कर लीजिए, कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत कर लीजिए, कुछ ना कुछ नेकी कर लीजिए, ताकि सरकार फरमाते हैं आप जैसे ही नेकी करेंगे वो नेकी उस सही को, उस बदअमली को मिटा देगी। तो हमारे को हमको मामूल बनाना चाहिए कि जब भी कोई हमसे हम फिसल जाए, तो फिर जल्द अज जल्द जल्दी से जब का जब एक नेकी कर लें। अब अब कुछ उलमा, मतलब उलमा का तो पता नहीं, तकारीर में सुनते हैं कि कुछ 6 घंटों का है, वो अल्लाह आलम, उसकी तहकीक करना होगा। लेकिन यहाँ पर मुतलक इतलाक है, तो ऐसा कोई वक्त की क़ैद नहीं है, जल्द अज जल्द इमीडिएटली फॉलो कीजिए। यहाँ पर अतबिया क्या मतलब है कि एक चीज़ हुई तो उसको जल्द अज जल्द जब का जभी और एक चीज़ को उससे फॉलो कर देना। व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लोगों के साथ अच्छा मुआमला करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ। और ये तो हमारा दीन यही पहचान है कि अच्छे अखलाक वाला ही सच्चा मोमिन होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे करीब क़यामत का दिन वही होगा जिसके सबसे अच्छे अखलाक होंगे। तो अखलाक को अच्छे से अच्छा करना है। कोई भी आपको तकलीफ़ दे या ज़रर पहुंचाए तो कम से कम अ, सब्र तो करना ही है। और हम कभी सोचते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअली हम सब्र नहीं बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे हैं, क्योंकि सब्र करना, हम शुक्र तो अदा कर नहीं सकते अल्लाह ताला का, उसके इनामात का, तो सब्र तो बहुत दूर की बात है। बज़ाहिर हमको दिखता कि हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली शुक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला का, सब्र करके। तो लोग कुछ भी कहें, कोई तकलीफ दे दे, तो खामोश हो जाना, और जितना हो सके उनके साथ हिल्म व बुर्दबारी के साथ पेश आना। कोशिश करना है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया और सालिहीन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सिफ़ात से हम मुत्तसिफ़ हो जाएं, ताकि तो लोग जब भी करीब होते हैं इंसान से, लेकिन कोई इंसान अगर बहुत चिड़चिड़ा है और बड़ा गुस्सेला है, तो लोग उससे दूर भाग जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु छोटी उम्र से आपके पास खिदमत में लगे हुए थे। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं छोटी उम्र से था सरकार के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन सरकार मुझे एक बार भी गुस्से से कोई मुखातबत नहीं फरमाए। हर वक्त प्यार से समझाते थे, कोई भी गलती हो गई प्यार से समझाते थे। तो कोशिश करना वही है हमको। कभी कभार हम इंसान हैं, हम कोई वली, हम सब, हर कोई तो अम्बिया के वैसे दर्जा तो नहीं है। कभी अगर कुछ हो गया तो जब का जब माफ़ी मांग लेना चाहिए हमको। और अगर माफ़ी नहीं मांग सके तो फिर उनके लिए दुआ कर देना, और जो भी हैं जिसको भी तकलीफ पहुंच गई हमारे लिए, हमारे से, अगर हम माफ़ी नहीं मांग सकते तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जो भी हम अहादीस पढ़ रहे हैं उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल पैरा होकर सच्चा मोमिन बनाए। और आप देखिए फ़िक़्ह में हमारा दीन जो है, हम अगर जब पढ़ते हैं उलूम दीन के, तो ऐसा नज़र आता है बज़ाहिर के 80% फ़िक़्ह पढ़ना है आपको और 20% अखलाकियात, यानी तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ अखलाकियात एक ही चीज़ है, समझिए आप। तो 80% किताबें इतना उलूम है कि 80% आपको समझना है। फ़िक़्ह हो, कि कुरान हो, एकेडमिक बातें, इल्मी बातें। और 20% किताबें जो है अखलाक पर है, तसव्वुफ़ पर है। ये इल्मी एतबार से बात हो रही, लेकिन अगर आप एक्चुअली प्रैक्टिकल एतबार से अगर आप अपने दीन को देखेंगे हमारे, तो
الٹا ہے معاملہ. 80% دین اخلاق ہے اور تصوف ہے، احسان ہے، تزکیہ ہے. اور 20% دین فقہ ہے، عقیدہ ہے، علمی گفتگو وغیرہ وغیرہ، علم حاصل کرنا. 80% دین اخلاق ہے اور 20% دین فقہ ہے، اگر ہم اصل اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والحمد للہ رب العالمین.